اردو مجلس۔ اردو مجلس سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں شاہانہ زیدی کا آداب۔ آج اردو مجلس کے تحت آپ سن سکیں گے ایک گفتگو جس میں نثر اور نظم کے سلسلے سے بات کریں گے شفاعت قادری صاحب اور جین پرمار صاحب۔ اس کے علاوہ یوم آزادی کے سلسلے سے بات ہوگی۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یوم آزادی ہندوستان کا سب سے اہم قومی دن ہے جو ہر سال 15 اگست کو پورے جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن نہ صرف ہمیں ہماری آزادی کی یاد دلاتا ہے بلکہ ان عظیم قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دیں اور ہمیں ایک خود مختار جمہوری ملک کی حیثیت حاصل ہوئی۔ یوم آزادی کے موقع پر پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ گھروں، اسکولوں، کالجوں، سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، پارکوں اور عوامی مقامات پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، یعنی ترنگا لہرایا جاتا ہے۔ چاروں طرف حب الوطنی سے سرشار گیتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں پرچم کشائی، قومی ترانہ، حب الوطنی پہ مبنی گیت، خاکے، ڈرامے، فینسی ڈریس مقابلے اور مشاعروں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات خوبصورت لباس پہن کر ملک کی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس دن قوم کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ 15 اگست کو سب سے اہم تقریب دہلی کے لال قلعے میں منعقد کی جاتی ہے جہاں ہندوستان کے وزیر اعظم قومی پرچم پھہراتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں جس میں پچھلے سال کی کامیابیوں، حکومت کی پالیسیوں اور مستقبل کے منصوبوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تینوں افواج کے دستے مارچ پاس کرتے ہیں۔ اس موقع پر دوسرے ممالک سے مہمان بھی مدعو کیے جاتے ہیں۔ سامعین، یہ تو ہم بات کر رہے تھے یوم آزادی کے دن ہونے والے جشن کی۔ اب ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ آزادی کے معنی کیا ہیں۔ سامعین، آزادی وہ روشنی ہے جس کی ضرورت ہر ذی کو روح کو لازم ہے، لیکن کچھ بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو غلام بنا کر رکھنے کا مزاج رکھتی ہیں۔ غلام ملک میں انسان صرف زندہ رہتا ہے مگر آزاد ملک میں وہ انسانی وقار کے ساتھ جیتا ہے۔ آزادی نہ صرف ملکوں کا حق ہے بلکہ ہر فرد، ہر بچے اور ہر عورت اور مرد کا خواب ہے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو، مذہب اختیار کرنا چاہتا ہو یا اپنی شناخت بنانا چاہتا ہو۔ وہ تبھی ممکن ہے جب وہ ایک آزاد فضا میں جی رہا ہو، کیونکہ انسانی ذہن صرف تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اسے سوچنے کی آزادی ہو، کیونکہ آزاد معاشرہ ہی انصاف، علم، ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک آزاد ملک وہ جگہ ہے جہاں شہری اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اظہار رائے کی اجازت ہوتی ہے اور انسان خوف کے بغیر جیتا ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری شناخت، ہمارا حق اور ہماری طاقت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کا غلام کیسے بنا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا ہوگا۔ سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بہانے ہندوستان میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ فوجی طاقت اور سیاسی چالوں سے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد بنگال پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ فرنگیوں نے ہماری سیاسی، تہذیبی، معاشی اور معاشرتی کمزوریوں کو محسوس کیا اور آہستہ آہستہ مختلف شکلوں میں ہمارے تہذیبی رشتوں کو توڑنا شروع کیا۔ ہم اپنی وراثت کا تحفظ نہیں کر سکے۔ یہ ہماری داخلی کمزوریاں تھیں جس کا فائدہ انگریزوں نے حاصل کیا، اور جو قوم تجارت کی غرض سے ہماری سرحدوں میں داخل ہوئی تھی اپنی فتنہ ساز سرشت کی بنیاد پر آہستہ آہستہ انتظامیہ میں دخیل ہونا شروع ہو گئی۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد 1858 میں برطانوی حکومت نے براہ راست حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد ہندوستان کو مکمل غلامی میں جکڑ لیا گیا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کو پہلا بڑا قدم مانا جاتا ہے جس میں بہادر شاہ ظفر، رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، نانا صاحب اور بیگم حضرت محل نے اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ یہ بغاوت ناکام ہوئی لیکن اس نے آزادی کے خواب کو جنم دیا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تاکہ سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کی جا سکے۔ دادا بھائی نوروجی، گوپال کرشن گوکھلے، بال گنگاہدر تلک
اور دوسرے رہنماؤں نے قوم کو بیدار کرنا شروع کیا۔ 1915 میں مہاتما گاندھی جنوبی افریقہ سے واپس آئے۔ انہوں نے سچائی یعنی ستیاگرہ اور عدم تشدد یعنی اہنسا پہ مبنی تحریک شروع کی۔ ان کی قیادت میں بہت سی تحریکیں شروع ہوئیں، جیسے 1917 میں چمپارن ستیاگرہ شروع ہوا، خلافت تحریک جو 1919 سے 1924 تک چلی۔ اس کے علاوہ 1920 میں عدم تعاون تحریک چلی۔ 1930 میں نمک ستیاگرہ اور 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن تحریک کا آغاز ہوا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک کا سفر قربانیوں، جدوجہد، تحریکات اور اتحاد کی مثال ہے۔ مہاتما گاندھی کے علاوہ پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، قاضی نظر الاسلام جیسے رہنماؤں نے لاکھوں ہندوستانیوں کو آزادی کی جدوجہد کے لیے متحد کیا۔ ان کی قیادت میں ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف پرامن و انقلابی دونوں قسم کی تحریکیں چلائیں۔ ہندوستان کی آزادی میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کا کردار نہایت اہم اور فیصلہ کن تھا۔ انہیں بھارت کا لوہ مرد یعنی آئرن مین آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ 1928 میں باردولی کے کسانوں کے حق میں انہوں نے ستیاگرہ کی قیادت کی، جس میں ٹیکس میں اضافے کے خلاف کامیاب جدوجہد کی گئی۔ اسی کامیابی کے بعد انہیں سردار کا خطاب ملا۔ سردار پٹیل قومی یکجہتی کے علمدار تھے۔ 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کی 562 ریاستوں کو متحد کر کے ایک ملک بنانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نہ صرف آزادی کی تحریک میں ایک مضبوط قائد تھے، بلکہ آزادی کے بعد بھی ایک متحد اور مضبوط ہندوستان کی بنیاد رکھنے والے ایک بڑے رہنما تھے۔ سامعین، اسی طرح قاضی نظر الاسلام بھی نہ صرف بنگال بلکہ پورے بر صغیر کی آزادی کی تحریک کا طاقتور ادبی اور سیاسی چہرہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری، صحافت اور ذاتی عمل سے انگریز حکومت کے خلاف شدید مزاحمت کی۔ بجا طور پر انہیں باغی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ہر نظم، ہر لفظ اور ہر خیال میں ظلم کے خلاف بغاوت، قوم پرستی اور انسانی آزادی کی چنگاریاں دکھائی دیتی تھیں۔ نظر الاسلام نے شاعری کو آزادی کی تحریک کا ہتھیار بنایا۔ ان کی شاعری نے اس وقت نوجوانوں، مزدوروں، طلبہ، کسانوں اور عوام الناس میں بیداری پیدا کی۔ ان کی مشہور نظم باغی ہے، جس میں انہوں نے عوام کو خود اپنا چہرہ دکھانے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ ان کی نظم جاگ اٹھو اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کی دمدار نظم دھوم کیتو ہے۔ انہوں نے انقلابی رسالے ستارہ کا اجرا کیا، جو ہندوستان میں انقلاب کی علامت بن گیا۔ اس رسالے میں وہ نہ صرف سیاسی مضامین لکھتے بلکہ شاعری، طنز و مزاح اور تاریخی حوالوں سے انگریزوں کو نشانہ بناتے تھے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر بار بار زور دیا، فرقہ واریت، ذات پات اور جاگیرداری کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کے کئی مضامین کو توہین حکومت کے جرم میں بند کر دیا گیا اور خود نظر الاسلام کو 18 مہینے کی سزا سنا دی گئی، مگر انہوں نے جیل میں بھی لکھنا بند نہیں کیا۔ جیل میں ان کی لکھی گئی نظم آج بھی بنگلہ دیش میں انقلابی ترانہ سمجھی جاتی ہے۔ گاندھی جی کے علاوہ جواہر لال نہرو کو نوجوان اپنا ہیرو مانتے تھے۔ پنڈت نہرو ایک تعلیم یافتہ رہنما تھے۔ وہ نوجوان نسل میں انقلاب، سوشلسٹ فکر اور سائنس کی سوچ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سبھاش چندر بوس نے آزادی کی لڑائی میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ان کا نعرہ تھا، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ انہوں نے INA یعنی انڈین نیشنل آرمی کا گٹھن کیا، جس میں سبھی مذاہب، طبقات اور قومیتوں کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بھگت سنگھ، راجگرو اور سکھدیو جیسے انقلابی نظریہ رکھنے والے نوجوانوں نے انگریز حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی۔ بھگت سنگھ کی قربانی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم مفکر، عالم دین اور کانگریس کے صدر تھے، جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا اور تعلیم کے میدان میں بھی بڑا کام کیا۔ آزادی کی لڑائی میں خواتین کا کردار بھی بڑا اہم رہا ہے۔ رانی لکشمی بائی، بیگم حضرت محل، ارونا آصف علی، سروجنی نائیڈو، کستوربا گاندھی، اینی بیسنٹ اور دیگر خواتین نے آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریباً 2 صدیوں کی جدوجہد کے بعد، لاکھوں قربانیوں، جیلوں، تشدد، بھوک ہڑتال اور انقلابیوں کی شہادت کے بعد 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ برطانیہ نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہندوستان اور پاکستان۔ سامعین، ہندوستان کی تحریک آزادی دنیا کی سب سے بڑی اور طویل غلامی کے خلاف پرامن و انقلابی جدوجہد تھی، جس میں سبھی مذاہب کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمیں اپنے مجاہدین آزادی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ یوم آزادی نہ صرف ہمیں جشن منانے کا موقع دیتا ہے،
بلکہ یہ دن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں آزادی دلائی ان کی قربانیوں کا احترام ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کے لیے ایمانداری، دیانتداری اور محنت سے کام کریں۔ اس دن کا مقصد صرف تقریبات منعقد کرنا نہیں، بلکہ یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے آئینی حقوق اور فرائض کو سمجھیں، فرقہ پرستی، بدعنوانی، جہالت اور نفرت جیسے عناصر کا خاتمہ کریں اور ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور پرامن ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ 15 اگست 1947 کے بعد ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو آئین ساز اسمبلی کی مسودہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ ان کی قیادت میں بھارت کا آئین تیار ہوا جو دنیا کے سب سے بڑے جمہوری آئین میں شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے بنیادی حقوق، سماجی انصاف، مذہبی آزادی اور مساوات کے اصول آئین میں شامل کیے۔ سامعین، یوم آزادی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اس خوبصورت وطن کی حفاظت، ترقی اور اتحاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارا ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ہم ایک اچھے پڑوسی، اچھے انسان اور اچھے ہندوستانی ہونے کی مثال قائم کریں اور ملک کی ترقی اور بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ آئیے سامعین، سماعت فرماتے ہیں ایک گفتگو جس میں ہم بات کریں گے نظم اور نثر کے بارے میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفاعت قادری۔ اردو میں نظم اور نثر، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہندوستان کے معروف شاعر جناب جینت پرمار حاضر ہیں۔ جینت پرمار نئے لب و لہجے کے طرح دار شاعر ہیں۔ ان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو دلت ادب سے روشناس کرایا۔ ان کا سب سے بڑا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جن موضوعات پر شاعری کی وہ شاید اردو شاعری میں پہلی بار متعارف ہوئے۔ جینت کے ساتھ ایک نئی پیکر آفرینی آئی، ایک نئی امیجری آئی۔ جینت پرمار کے آج تک تقریباً 9 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا ہے اور، اس کے بعد پینسل اور دوسری نظمیں، مانند، انترال، نظم، جیا کو موتی کے سپنے، بات جو کہہ نہ سکا، نقطہ اور دوسری نظمیں، کووا اور دوسری نظمیں۔ ان کا ایک کلیات ابھی شائع ہوا ہے جس کا نام ہے ایزل۔ جینت پرمار، آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ اردو میں نظم کا آغاز کیسے ہوا۔ جو صوفیہ تھے، صوفیہ کرام، ان کے جو اقوال تھے اسے منظوم انداز میں تحریر کیا گیا، جیسے کہ داتا گنج بخش ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، نصیر ہیں، چراغ دہلوی ہیں، اور ہمارے گجرات میں حضرت قطب عالم، حضرت شاہ عالم، خوب محمد چشتی جن کی مشہور کتاب ہے خوب ترنگ، انہوں نے بالکل منظوم اپنے اقوال کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا۔ اس وقت سے اردو میں پویم، جسے ہم نظم کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا۔ تو اس زمانے میں مولانا محمد حسین آزاد، جن کی سب سے بڑی کتاب ہے آب حیات، انہوں نے اور الطاف حسین حالی نے ایک انجمن قائم کی۔ پہلے مشاعروں کے لیے طرحی مصرے دیے جاتے تھے، اس پہ شاعر غزلیں کہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ بدل دیا۔ انہوں نے شاعروں کو موضوع دیا کہ ایک خیال ہے، اس کا آپ ارتقاء کیجئے اور اسے مسلسل آپ لکھ کر نظم کی صورت میں پیش کیجئے۔ اس طرح نظم کا آغاز ہوا اور ہمارے یہاں بڑے شاعر پیدا ہوئے، جیسے کہ ٹاورنگ پرسنالٹی اقبال، انہوں نے پیغمبرانہ لب و لہجے میں، اس سے پہلے نظم کہاں سے شروع ہوئی؟ مطلب ویسے تو نذیر اکبر آبادی نے بھی کہی، کلاسک وغیرہ تھے، کلاسک نظمیں کہی، وہ جانوروں کے موضوع پہ ہوتی تھی، پرندوں کے موضوع پر ہوتی تھی، میلے ٹھیلوں کے موضوع پر ہوتی تھی۔ لیکن اقبال نے پورا فلسفیانہ انداز سے اردو شاعری کا نظم کا دھارا بدل دیا۔ اقبال کے بعد جوش ملی آبادی نے نظمیں کہی، یہ نظمیں موسم پر تھی، بغاوت تھی، انگریزوں کے خلاف آزادی کے ترانے تھے۔ جو صاحب کو ڈکشنری کے شاعر، مطلب لغت کے شاعر کہا جاتا تھا، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ان کے پاس ایک الفاظ کا دریا تھا
کہتے ہیں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے اچھا اچھا جوش کے آگے، اور تقریباً 1,00,000 اس شخص نے شعر کہے ہیں. اس کے بعد سیما اکبر آبادی نے نظمیں کہیں، اچھا. پنڈت لبھو رام، جوش ملسیانی ملسیانی اور ان کے لڑکے تلوک چند محروم نے نظمیں کہی، جی. حالی نے بھی نظمیں کہی. اس طرح نظم کا آغاز ہمارے وہاں ہوا. اور یہ بھی گنگا جمنی تہذیب کا حصہ ہے. بالکل. 1936 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے فرانس میں فاشزم کا مقابلہ کرنے کے لیے، تہذیب کو بچانے کے لیے اور انسانی اقدار کو بچانے کے لیے، ویلیوز کو بچانے کے لیے وہاں کے مغرب کے جو رائٹرز تھے، مثال کے طور پر تھامس مان، آندرے زید وغیرہ نے، انہوں نے ایک انجمن قائم کی. اور اسی انجمن کے زیر اثر لندن میں جیسے فیض احمد فیض، ڈاکٹر تاثیر، ملک راج آنند، انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کی. یہ لوگ مارکسی نقطۂ نظر کے قائل تھے، ادب برائے زندگی کے قائل تھے. پہلے ادب برائے ادب کا بھی بہت چلا تھا. اس پر پھر انہوں نے جو نظمیں کہی اس میں بغاوت کے ترانے تھے، غربت پہ نظمیں کہی، مزدوروں پہ کہی، کسانوں پر کہی. اور یہ لوگ ایک کلاس لیس سوسائٹی کے قائل تھے، طبقاتی نظام کے نہیں، استحصال کے نہیں، ایکسپلوٹیشن کے نہیں. جن ترقی پسند شاعروں نے نظمیں کہیں ان میں فیض احمد فیض ہیں، علی سردار جعفری ہیں، مخدوم محی الدین ہیں، مجاز ہیں، ساحل لدھیانوی ہیں، کیفی اعظمی ہیں اور مجروح سلطان پوری ہیں. ایکچولی شاعر کو تو وہ مانتے نہیں تھے کہ ترقی پسند شاعر ہے ایسا اس زمانے میں. ہاں، لیکن شاعر نے تو اپنے طور پہ اس نے تو اپنا نام ایک آئیڈینٹی بنائی تھی. تو ایسا کیوں کہ ان کو وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ ترقی پسند شاعر ہے. اس طرح ان کا کہنا تھا کہ یہ کچھ جو کمیٹڈ پوئٹری ہے وہ پوئٹری نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہنگامی موضوعات کے علاوہ بھی بہت سے ایسے موضوعات کہے جو دائمی موضوعات ہیں، جی. جیسے کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف. اسی کے پیرالل ایک اور حلقہ تھا، حلقہ ارباب ذوق. وہ لوگ ادب برائے ادب کے قائل تھے. جی جی. ان میں تھے قیوم نظر، مختار صدیقی، میرا جی، یوسف ظفر، واہ. ضیاء جالندھری. ان لوگوں نے بھی شاعری کی. اور دوسرا جو بڑا نام جو آتے ہیں دو، وہ ہیں اختر الایمان اور راشد. اب ترقی پسند تحریک کا رد عمل شروع ہوا. یہ میرے خیال سے 65 کے آس پاس سے شروع ہوا تھا. 60 ماڈرنزم جو ہے پورا ہندوستان میں اور سب جگہ پہ ہی ہوا. لیکن ماڈرن جدیدیت کہاں سے شروع ہے، کیوں اس کا آنا شروع ہوا یہاں پہ لٹریچر پہ؟ آپ کو نہیں ایسا لگتا ہے کہ پینٹنگ کے ذریعے جو ریولیوشن جو ہے، جیسے پوائنٹلزم اور سریالزم جو ہے، اس کے بعد اس کے اثرات جو ہے لٹریچر پہ پڑے اور اس کے بعد یہ شروع ہوا جدیدیت کی دور جو شروع ہوا. تو مغربی ادب کے اثرات جو تھے وہ ہندوستان یا دوسری زبانوں پر بھی پڑے ہوں گے نا. تو ہندوستان میں یہ میرے خیال سے 65 کے بعد یہ دور شروع ہوا، ایسا مجھے لگتا ہے. بھائی میں سمجھتا ہوں 55 کے قریب جدیدیت کا آغاز ہو گیا تھا. جی. جیسے کہ پاکستان میں ناصر کاظمی، منیر نیازی تھے، ہمارے یہاں محمد علوی. جدیدیت کی تحریک بس جب سے میں سمجھتا ہوں شروع ہوئی یہاں. ماڈرنزم کا جدیدیت کا لفظ آیا کہاں سے؟ یہ تو ٹی ایس ایلیٹ کی ٹرمز ہے، جی، اس کی اصطلاح ہے. اور سینس آف ماڈرنٹی کا ترجمہ ہے جدیدیت. اور جدیدیت کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ ہے تنہائی، لونلینس، اقدار کی شکست و ریخت، اندر آدمی کا جسم کا اس کا ٹوٹا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترقی پسند تحریک ایک تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس میں ایسے کہا جاتا تھا کہ بھی یہ تو پہلے سے موجود ہی ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ. لیکن جدیدیت میں ایسا نہیں تھا. وہ نظم کب بنے گی، کیسے بنے گی، کسی کو نہیں پتا. اور رائٹر کو جو خود کہتا ہے اس کو، تو اس میں کون سے ایسے موضوعات تھے یا ایلیمنٹس تھے جو اس کی آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں؟ جیسے وہی آیا نا، جیسے آدمی کی تنہائی، اس کا ایلینیشن، اقدار کی شکست و ریخت. بہت سے بالکل ایسی چیزاں تھیں جسے جدید شاعروں نے اپنا موضوع بنایا. وہ لوگ اس کمیٹڈ شاعری کے قائل ہی نہیں تھے. تو اس میں جو شاعر آئے اس میں ہے ساقی فاروقی، منیر نیازی، شہریار، بلراج کومل، قاضی سلیم. پھر ہمارے احمد آباد کے جو دو بڑے شاعر محمد علوی، عادل منصوری. اور میں سمجھتا ہوں کہ
اس کے بعد جو آخری نام ہے وہ آپ کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے جو شاعری کی ہے، آپ نے شاعری نہیں کی بلکہ کاغذ کی دیوار پر لفظوں کے رنگ بکھیرے ہیں. تو آپ نے جو آپ کی شاعری کا جو آغاز ہوا وہ دلت شاعری سے ہوا. جی ذرا اس کے کچھ نمونے ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں. ایکچولی دلت شاعری کی بات تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو میرے یہاں بہت سے شیڈز ہیں پوئٹری کے اندر، جیسے پینٹنگ پر پوئٹری یا سفر پہ پوئٹری، بہت سے دوسرے جو پہلو ہیں زندگی کے اس پر بھی ہیں یہ بالکل. اس میں تو ایک ساتھ میں پڑھوں گا. دلت پوئٹری تو اسی کے اندر شامل ہے ہی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں شامل کیا جائے. تو آپ کا کلیہ؟ ہاں، کلیہ 6 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے. ابھی حال ہی میں چھپ کر آیا ہے ایزل، اس میں سے میں کچھ نظمیں پیش کروں گا. جی ارشاد. میرے پہلے مجموعے اور کی پہلی نظم جو ہے اس کا عنوان ہے نماز. واہ. میری انگلیاں کورے کاغذ کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں. واہ. دلت پوئٹری کی جب بات کرتے ہیں تو نگرو پوئٹری کو بھی ہم بھول نہیں سکتے، کیونکہ یہ دلت کنٹینٹ جو آیا وہ نگرو پوئٹری سے آیا. تو سب سے پہلے مراٹھی میں یہ ادب شروع ہوا اور اس کے بعد پورے ہندوستان کی سبھی زبانوں میں اب تو دلت ادب ہو رہا ہے. نظم کا عنوان ہے بلیک پوئٹری. یس. جب بھی ہاتھ میں لیتا ہوں میں اپنا قلم، جب بھی ہاتھ میں لیتا ہوں میں اپنا قلم، جب بھی ہاتھ میں لیتا ہوں میں اپنا قلم، تب اس میں سے نکلی ہیں کالی چیخیں. قلم کی سیاہی میں شاید بستی ہوں گی کالے لوگوں کی روحیں. بہت اچھے. اب پینٹنگ پر جو میری نظم ہے اس میں سب سے پہلے وان گوگ 2 نظمیں. پر ذرا یہ بتاؤ، آپ نے ہندوستان اور ورلڈ کے جو پینٹروں پہ جو نظمیں لکھی ہے، مصوروں پر، جیسے وان گوگ ہے، امریتا شیرگل پہ لکھی، ایم ایف حسین پر لکھی، جے سوامی ناتھن پہ لکھی، تو ان سے آپ کا کچھ ذہنی لگاؤ ہے یا آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ ایکچولی پینٹنگ جو ہے میں بچپن سے کرتا تھا. گھر کے شاہپور میں میں رہتا تھا اس زمانے میں، وال سٹی کے اندر. جی. تو گھر کی دیواروں پر کوئلے سے وہ پینٹنگ سب بناتا تھا. کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیواریں کیوں خراب کرتے ہو، کیونکہ وہ بڑے اسٹروک آتے تھے اس کے اندر. تو جو اردو لیٹرنگ جو ہے اس میں بھی مجھے یہ فائدہ ہوا. اور پاس میں یہ برقع پوش کی مسجد جو ہے آپ نے تو دیکھی ہے، وہ بالکل اندر کی دیواروں پہ بڑے حروفوں میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، تغرے ہوتے تھے. وہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن مجھے اس میں پینٹنگ ہی دکھائی دیتی تھی. جو نقطے ہوتے تھے وہ تو نقطے بعد میں مجھے پتا چلا، لیکن پھول پتیوں کے اشاروں سے وہ لکھا کرتے تھے. وہ جیسے اپنے فلموں میں پردہ شیمی پر جو پورے فلموں کے جو نام لکھے تھے وہ کتنے بڑے بڑے حروفوں میں، تو اس میں بھی مجھے الگ طرح سے ایک پینٹنگ نظر آتی تھی. تو یہ میں اردو کیلیگرافی جو ہے وہ تو بعد میں نے سیکھی. اس سے پہلے تو میں گجراتی میں شعر کہتا تھا، غزلیں سے شروع کیا اور اس کے بعد دلت نظمیں بھی وہیں سے شروع ہوئی. اب ہماری بات باقی رہ گئی ہے نثر پر. ہمارے پاس ایکچولی وقت بھی بہت کم ہے، اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں شفاعت قادری صاحب، اردو میں آپ نے ایم اے کیا اور حال ہی میں انہیں گجرات اردو ساہتیہ اکیڈمی کا گورو پرسکار بھی سے نوازا گیا. ان کا ایک تنقیدی مجموعہ ہے قرض نگاہ یار، میرے خیال سے 5-6 سال پہلے یہ شائع ہوا ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے سیمینار میں آپ نے شرکت کی ہے اور مقالے پڑھے ہیں، کئی ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی شامل ہوئے ہیں اور ریڈیو پر بھی کئی پروگرام آپ نے کیے ہیں. بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ انٹرویو بھی لیے ہیں. میں اپنے آپ کو ایک معمولی قاری سمجھتا ہوں. میں ایک کمیٹڈ ریڈر ہوں. نثر کی پہلی کتاب کربل کتھا کو سمجھا جاتا ہے، جی شمال میں لکھی گئی تھی، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ خواجہ گیسو دراز نے معراج العاشقین کتاب لکھی. اس کے بعد ہمارے ہاں جو نثر اس وقت تھی وہ مسجع اور مکفہ تھی، کہ اس میں تشبیہ، استعارے اور قافیے ہوتے تھے. اچھا. عام اور سلیس زبان میں نثر نہیں ہوتی تھی. یہ پورا فارسی شاعری کا اس کا اثر تھا. لیکن جب ہمارے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا.
اس کے پرنسپل تھے جان گلکرائسٹ. انگریز بھی آسانی سے سمجھ سکیں اور عام لوگ بھی آسانی سے ایسی زبان سمجھ سکیں، اس کے لیے انہوں نے کالج میں ہندوستان کے بڑے بڑے پروز لکھنے والے ان کو جمع کیا اور کتابیں شائع کی. اب اس زمانے میں جو آسان جو قصہ تھا وہ باغ و بہار کا تھا، جسے میر امن دہلوی نے آسان زبان میں لکھا تھا. اس کے بعد ہمارے یہاں جو نثر شروع ہوئی اس میں ڈپٹی نذیر احمد جنہوں نے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اردو میں ایسے کہا جاتا ہے کہ نثر جو ہے وہ تو غالب نے سکھائی. میں اسی پر آ رہا ہوں. اس کے بعد ایک دور آیا جس میں سر سید ہمارے سامنے آتے ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر تھے، ایک ریفارمسٹ تھے، ایک ایجوکیشنسٹ تھے، اور انہوں نے علمی نثر کا آغاز کیا. ان کی کتابیں ہیں خطبات احمدیہ، پھر شرکسی بجنور، اور سب سے بڑا ان کا اخبار تھا تہذیب الاخلاق. انہوں نے پورے اردو کو عام کر دیا. اس کے بعد حالی آئے، حیات سعدی لکھی، سوانح عمری انہیں سے شروع ہوتی ہے، حیات غالب لکھی، حیات جاوید لکھی. سر سید پر انہوں نے آسان اور سلیس زبان میں. سر سید کے جو دوسرے رفقا تھے ان میں تھے شبلی، ان کا موضوع تاریخ تھا. انہوں نے ہمارے تاریخی ہیروؤں کو پیش کیا. ان کی کتابیں ہیں المامون، الفاروق، الغزالی، اور یہ کتابوں کا مواد اکٹھا کرنے کے لیے وہ ایجپٹ گئے، ترکی گئے، سیریا گئے. اس کے بعد پھر ہمارے یہاں جو دور آیا اس میں ناولیں لکھی گئی. تو سب سے بڑا جو ناول ہے وہ امراؤ جان ادا، جس پہ فلم بنی تھی. اسے لکھنے والے تھے مرزا محمد ہادی رسوا. اس کے بعد عبدالحلیم شرر نے ناولیں لکھی. پھر جو ہمارے ترقی پسند لکھنے والے آئے اس میں پریم چند نے لکھی، گودان نے لکھی. پھر آپ دیکھیں تو راجندر سنگھ بیدی نے ناولیں لکھی، اپنے دکھ مجھے دے دو. پھر تنقیدی زبان میں وارث علوی آئے، گوپی چند نارنگ آئے، شمس الرحمن فاروقی آئے. انہوں نے سب نے مطلب خوبصورت زبان میں تنقیدی مضامین لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا دامن پھیلا ہوا ہے اور اس میں کئی جواہر موجود ہیں. سامعین، آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی اظہار رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شاہانہ زیدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اردو مجلس.